کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں خودکشی کی کوشش کرنا جرم ہے؟ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 325 کے تحت خودکشی کی ناکام کوشش کی سزا جرمانہ، قید یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ جہاں طبی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ خودکشی کی طرف رجحان گہرے نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہیں ہمارا نظام قانون متاثرہ افراد سے مجرموں جیسا برتاؤ کرتا ہے۔ لیکن نوبت یہاں تک آئی کیسے؟ اس کی بنیاد بائبل کے 6 حکم پر رکھی گئی، تو قتل نہ کرنا، اس کا مطلب خود کو مارنا بھی قتل میں شامل ہے۔ اس کے بعد جلد ہی یورپ میں رائج مذہبی نظریے نے خودکشی سے مرنے والے لوگوں کے لیے خوفناک سزائیں تجویز کی، کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ خودکشی سے مرنے والے افراد شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ 60 سال بعد ہندوستان سمیت بہت سی پرانی آبادیوں نے خودکشی کو جرم کے زمرے سے نکال دیا۔ گو کہ پاکستان نے لوگوں کو خودکشی سے روکنے کے لیے ایسے قوانین کو ضروری گردانا ہے، لیکن کیا قوانین اس کی روک تھام کے لیے کافی ہیں؟ لیکن پہلے اگر آپ پہلے ایک بیماری سے گزر رہے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلا یار اس بیماری ہونا ایک جرم ہے، تو آلریڈی آپ کے اندر وہ شرم بڑھتی ہے اور ڈر بڑھتا ہے اور خوف بڑھتا ہے، اور پھر آپ مدد لینا نہیں چاہتے۔ سیکشن 83 اینڈ 84 آف دا ویری پاکستان پینل کوڈ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کہ ان ساؤنڈ مائنڈ کا ہو، وہ کوئی ایکٹ کرے وچ از کرمنل، تو وہ ایز اے کرمنل اوفینس کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا ان ٹرمز آف سیکشن 40۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو کہ سوسائڈ کو اٹیمپٹ کر رہا ہے، وہ اٹ سیلف جو ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ کا نہیں ہوگا، تو اسٹرکٹلی اسپیکنگ تو وہ کبھی اوفینس کانسٹیٹیوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے کوئی شواہد نہیں جن سے یہ کہا جا سکے کہ خودکشی کے خلاف قوانین سے خودکشی کی شرح کم ہوتی ہے۔ در حقیقت جب برطانیہ نے 1961 میں خودکشی کو جرائم کے زمرے سے نکالا تو خودکشی کی شرح نہیں بدلی۔ اگرچہ پاکستان میں خودکشی کی شرح کم ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ بدنامی کے خوف سے اس کو رپورٹ نہیں کرتے۔ اس وقت پاکستان میں خودکشی کی شرح فی لاکھ افراد 8.9 ہے، لیکن کیا یہ شرح درست ہے؟ جب یہ ڈیکرمنلائز ہوگا تو سوسائڈ اٹیمپٹس کی ہمیں پتہ چلنا زیادہ چل جائے گا، بیکاز وہ پھر کرمنل ایکٹ نہیں ہوگا، اس کو صحیح طرح رپورٹ کیا جائے گا۔ جو میڈیکل لیگل آفیسر ہے ایز پارٹ دا پولیس، وہ کچھ پیسے لے کے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں آ رہی، کیونکہ اتنے سارے جو سوسائڈ اٹیمپٹس اگر ہو رہے ہیں، اگر ان کے کاز آف ایڈمیشن چینج ہو رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسکیل کیا ہے مسئلے کا۔ ریسرچ نے دکھایا ہے کہ جو ممالک جہاں پہ سوسائڈ از ناٹ کرمنلائز، جہاں پہ سوسائڈ کو ایز اے میڈیکل کنڈیشن ٹریٹ کیا جاتا ہے بنسبت پاکستان کے، سو پاکستان میں پیپل آر 3 times more likely to fall victim to suicide on the first attempt as compared to other countries۔ کیوں؟ کیونکہ کرمنلائزڈ ہے، شاید ہیلپ نہیں ملے گی، تو وہ زیادہ لیتھل مینز لیتے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خودکشی سے متعلقہ قوانین کی بنیاد برطانوی گرجا گھر سے لائی گئی، لیکن کیا اسلامی قوانین اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہمارے لاء کے اندر سوسائڈ کو جو کہ اٹیمپٹ کیا جائے اور پھر وہ اٹیمپٹ نہ ہو سکے تو اس کو کرائم کہا گیا ہے، جبکہ اس کو کرائم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ صحت مند بھی ہو جائے، اس کا علاج بھی کرانا چاہیے، صحت مند بھی ہو جائے، اور ساتھ میں جس وجہ سے اس نے یہ اٹیمپٹ کیا تھا وہ اٹیمپٹ وہ نہ کرے، اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرنے چاہیے، اس کے لیے زندگی کو آسان بنانا چاہیے، اس کے ساتھ شفقت رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس شخص کو کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ اس چیز سے ہٹے اور وہ نارمل لائف کی طرف آ جائے۔ تو کیونکہ شریعت میں جتنی بھی سزائیں ہوتی ہیں اس کا مقصد تعذیب نہیں ہے، تعذیب کہتے ہیں عذاب دینے کو، جتنی بھی سزائیں ہیں اس کا مقصد تعذیب نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے تہذیب مقصد ہے۔ تہذیب کا مطلب ہوتا ہے اس کو مہذب بنانا، تو سزاؤں کا مقصد مہذب بنانا ہے۔ خودکشی پاکستان میں ایک خاموش وبا ہے، اور متعلقہ قوانین اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارا نظام مریضوں کو مجرم گردانتا ہے۔ دفعہ 325 کو منسوخ کرنے سے
لوگ مدد کی طرف زیادہ مائل ہوں گے اور کسی بھی سزا کے مقابلے میں اس طریقے سے خودکشی کے شرح میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔